السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قرآن کے تیسرے پارے کے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا درس کے تعلق سے، انشاءاللہ عزیز اسی سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز آج ہم سورہ الفیل کا درس سماعت فرمائیں گے۔ سورہ الفیل یہ مکی صورت ہے اور یہ قرآن کی 105 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ بھی چھوٹی صورتوں میں ہیں، اور قرآن کا یہ جو حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، سو مفصل کہا جاتا ہے، مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جو اس میں ہر 4-5 آیتوں کے بعد ایک سورہ، پھر 4-5 آتے ہوئے سورہ، اس میں سے یہ سورہ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ ویسے ہی اپنے نزدیک بہت مشہور ہے۔ مشہور اس لیے ہے کیونکہ عام طور پہ تراویح کے دنوں میں، جب تراویح کے آخری ایام جب چلتے ہیں، یا جب عام طور پر 27 شب کو یا 28 شب کو جب تراویح ختم ہو جاتی ہے، تو آخری کے 2-3 شب میں امام صاحب یہی الحمد للہ سے ہی جو ہے 10-10 رکعت کر کے، 20-20 رکعت کر کے جو ہے یہ صورتیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، یا جہاں پر سمجھ لیجئے کہ حافظ اگر نہیں ہوگا ان کے پاس امام، تو پھر وہ لوگ یہیں سے کیا کرتے ہیں، صورتیں پڑھ کے کرتے ہیں۔ تو الحمد للہ کا ایک عام طور پہ جو ہے مشہور صورت ہے، بچوں کو بھی صورتیں وہاں سے یاد کرائی جاتی ہے، الحمد للہ کی صورتیں وغیرہ۔ اس صورت کا نام جو ہے سورہ الفیل ہے، جو اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ الفیل ہے۔ اس الفیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے اس صورت کا نام الفیل ہے۔ پہلے اس کے معنی کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا پھر کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو، ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا، تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، غول کی غول بھیج دیا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کے اوپر پتھروں کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں کر دیا ایک بھوسے کی طرح، جو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے نا، کھانا کھانے کے بعد جو بچ جائے، چارہ بچ جاتا ہے، جسے کھانے بھوسے کی طرح کہتے ہیں، اس کی طرح ان کے جسم کو کر دیا، مطلب اس میں اب کوئی جان بچی ہوئی، ایک جسم تھا، اندر کچھ تھا نہیں، بھوسا تھا، بھوسے کی طرح ان کو کر دیا، یعنی کہ اس کنکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو فوت کر دیا، مار دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ اب اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اصحاب الفیل کون ہیں، ہاتھی والے کون ہیں، ان کی کیا چال تھی، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ کو کیا بھیجا، کس طریقے سے انہوں نے کیا کنکریاں کس نے ماری، کن پر لگی، اور اس سے پھر کیا ہوا۔ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدائش ہوئی، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، اور عرب کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور تھا، عرب کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور تھا۔
سب کو یہ بہت اہم معاملہ اس کے اندر ہوا تھا. ایک بہت بڑی سازش، ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اور اہل عرب کی شان کو اللہ نے باقی رکھا تھا. تو یہ بہت مشہور واقعہ تھا، اس لیے اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں، ہاتھی والا سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہوتا ہے اس کو عام الفیل بھی کہا تھا، کہ ہاتھی والے سال صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جس سال یہ معاملہ پیش ہو، اسی سال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی. معاملہ یہ تھا کہ اہل عرب کے اندر دور جاہلیت کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی، جو اللہ کا جو گھر ہے، جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ، جو مکہ کے اندر ہے، اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اسے بنایا تھا. اور مشرکین مکہ جو اہل عرب تھے، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تھے. جو بنی اسرائیل تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی پشت سے تھے، ان کی نسل سے تھے. اور یہ جو عرب تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تھے. تو ان کو اپنے دین کے اوپر، اس کعبہ کے اوپر بہت فخر اور ناز تھا، اس کی بہت اہمیت بھی تھی. اور یہ چونکہ اللہ کا گھر تھا، اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ لوگ اس کے اندر بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو جمع کر کے رکھا تھا. لیکن ان کے پاس بھی نمازیں پڑھنے کا تصور تھا، طواف کرنے کا تصور تھا. ان کے پاس بھی حاجی آتے تھے، حج کرتے تھے. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو کھلاتے تھے، زمزم کے یہ پاسبان تھے. تو ان کو اس کے اوپر بہت فخر بھی تھا، اپنے آپ کو بہت عزت والے بھی سمجھتے تھے. اور واقعی طور پہ عرب کے اندر ان کی بہت عزت اور احترام بھی تھا اسی وجہ سے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کے پاسبان ہیں، اس کے متولی ہے، اس کے نگہدان کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، زمزم کے ٹھیکیدار ہیں سمجھ لیجیے ایک طریقے سے، اور اللہ کے گھر کے محافظ بھی ہیں. اور عرب کے آس پاس کے بھی جو، یا مکہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے، ان کے بھی بت یہاں پر آ کے جمع رہتے تھے، وہ ان کے پاس جمع ہوتے تھے. جو ہم نے اس سے اگلی جو سورۃ قریش میں بھی ہم نے اس کے بارے میں مختصراً پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انہیں کیا کیا تھا. ایک بہت بڑا سپورٹ ان کا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاسبان تھے. تو اب اس وقت دور جب مشرکین مکہ تھے، تو اس کے علاوہ دوسری قومیں کون سی تھی؟ عرب میں مشرکین تھے جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ، جو اللہ کے ساتھ میں جو ہے بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے. اور کون سی قومیں تھیں؟ یہودی اور نصرانی، مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے. یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں. اور نصرانی جس کو عیسائی کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. تو یہ اہل کتاب تھے. عیسائی اور یہودی کیا تھے؟ یہ اہل کتاب تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتابیں نازل ہوئی. ان پر جو انبیاء کرام آئے تھے، تورات، زبور یا انجیل جو کتابیں، یہ اہل کتاب ان کو کہا جاتا تھا. یہ مشرکین، ان کے پاس کوئی دستور و نظام تو نہیں تھا، یہ بس ایک طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو اب یہ کعبۃ اللہ کی جو اہمیت تھی، لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے، حج آتے تھے، بزنس ہوتا تھا، کاروبار ہوتا تھا، لوگوں نے بہت اس کا مقدس تھا، احترام تھا. تو دوسرے لوگوں کو جو عیسائی تھے خاص طور پہ، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، یار ان کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں، ان کا احترام ہے، اور بہت سارے ان کے چیز معاملے سے ہوتے ہیں. تو یمن کا جو بادشاہ تھا اس وقت ابرہ الاشرم کا نام تھا، اس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں یمن کے اندر ایک مقام صنعاء ہے، صنعاء بول کے، وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنانے کا اس نے پلان کیا. بہت عالیشان، بہت خوبصورت، اور بہت ساری چیزیں اس میں رہیں گی، تاکہ لوگوں کا دھیان کعبۃ اللہ سے ہٹ کر ادھر آ جائیں. لوگ یہاں پر جو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہاں سے ہٹ کر جو ہے وہ یمن میں، صنعاء کے اندر اس گرجا گھر میں آ کے اپنی عبادت، اپنی پوجا، جو بھی ان کو کرنا ہے وہ لوگ وہاں پہ کریں، تاکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے. اور اس نے اس کے لیے کافی زور سے تیاری بھی کرنے لگا، اور کافی اس کے لیے خرچہ بھی کیا، اور بہت پلاننگ وہ کر رہا تھا. تو یہ بات جب اہل مکہ کو معلوم ہوئی، مشرکین مکہ کو معلوم ہوئی، تو ان کو تو بہت یہ چیز اچھی نہیں لگی نا. ناگزیر کسی کو بری معلوم ہوئی کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے. کل کو واقعی اگر ایسا ہو گیا، لوگ وہاں جانے لگے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا نا، کیونکہ ان کی تو زمین میں کوئی ایسی کوئی کھیتی باڑی تو تھی نہیں، کی پھر دوسرے بزنس تو تھے نہیں. اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ تھا، کاروبار، تجارتیں وغیرہ سب اسی کے اوپر منحصر تھے، لوگ آتے تھے، ان کی عزت احترام سب اسی پہ تھا. اگر یہی چلے گیا تو بیس ہی ہٹ گیا ان کا، پھر کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس. اصل چیز یہی تھی جس کی بنا پر وہ فخر کرتے تھے، جو بھی ان کے خاندان تھے، قبیلے، جو بھی ان کو کچھ معاملات تھے، سب اسی کی بنیاد تھی. ایک بہت بڑا ان کا سپورٹ تھا، کعبۃ اللہ ہونا، بیت اللہ کا ہونا. جب یہ چیز ہٹ جائے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو کیا کیا کچھ لوگوں نے اس گرجا گھر میں جا کر گندگی پھیلا دی. اور پھر یہ بات اس بادشاہ کو جا کے معلوم ہوئی کہ عرب کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے غلط کام یہ کیا.
تو وہ پہلے سے ہی غصے میں تھا, پہلے سے ان سے ناراض تھا, تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا. پھر اس نے کیا کیا, ایک لشکر تیار کیا, بھائی بہت بڑی فوج اس نے تیار کی, اور اس فوج میں کچھ ہاتھیاں بھی تھے, ہاتھی اس میں آگے آگے تھے تاکہ وہ مقابلہ کر نہ سکے, جو بھی اس کے مقابلے میں جو بھی لوگ آئیں گے اس کا مقابلہ. تو وہ بادشاہ بھی تھا, اس کے پاس فوج بھی تھی, ہاتھی بھی تھے, تو اس نے بہت بڑا لشکر تیار کر, اور اس لشکر کو لے کے اب اس نے کہا کہ میں اب مکہ کو جو ہے اور بیت اللہ کو جو ہے برباد کر دوں گا, اس کو تہس نہس کر دوں گا, اس کا نام ہی مٹا دوں گا. ابھی تو میں سوچ رہا تھا کم سے کم دوسرا گھر بنا لوں, کم سے کم وہ اپنی جگہ پہ رہے گا, لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اب میں تو اس کو توڑ ہی دوں گا تاکہ وہ قصہ ختم ہو جائے. تو اس نے اس اپنے اس ناپاک ارادے کو لے کر وہ جو ہے نکلا اپنے یمن سے مکہ کی طرف. اور جب وہ راستے میں نکلا, لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی, بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں بھی دی, اور آگے بڑھتا گیا, معاملہ ہوتا گیا. لیکن جیسے ہی جب وہ مکہ کے قریب میں آیا, کعبۃ اللہ کے قریب میں جب آیا اور اس کے لشکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ایک پرندوں کے جھنڈ کو, ایک پرندوں کے غول کو, ایک اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا, کسی اور نے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے, اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ابابیل کسی پرندے کا نام ہے. ابابیل پرندے کا نام ہے, بلکہ پرندوں کے جھنڈ, پرندوں کے ایک لشکر, پرندوں کے ایک فوج, ایک جماعت کا نام کیا ہے, نام. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان پرندوں کے جو ہے پنجوں میں جو ہے کچھ کنکریاں تھیں, جو مٹی کی کنکری ہوتی ہیں, جس کو آگ میں پکایا جائے تو کنکر کی طرح ہو جاتی ہے, پکی ہوئی ایک دم. بہت اگر سے کسی کو مارا جائے تو بہت تکلیف ہو سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, اس کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے, کسی کو اور خراب ہو سکتا ہے. تو ان کے پنجوں میں جو ہے وہ کنکریاں تھیں. تو پرندے تو ہوا میں اڑ رہے تھے, بس اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کو بھیجا. اس کنکریوں کے اندر بھی ایک تاثیر تھی. وہ کنکریاں پرندے جس شخص کے پر گرا دیتے, جس شخص کے پر وہ کنکری گر جاتی, تو اس کا جسم پگھلنے لگتا اور اس کا گوشت اس سے جھڑنے لگتا, یہاں تک کہ وہ مر جاتا, صرف اس کنکری کی وجہ سے. آپ کسی کنکری مارے تو کیا ہوگا, تھوڑی بہت چوٹ لگے گی, لیکن اس کنکری مارنے نے یہ اثر رکھا تھا کہ اس کنکری جس کے پر بھی پڑتی, چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو, اس کے پر ایسی پڑتی, اس کا وہ پگھلنے لگتا ہے جسم, اس کا گوشت گلنے لگتا, اور اس سے وہ ہلاک ہو جاتا. یہاں تک کہ خود ابرہا کا بھی یہی حال ہو گیا. اور جب یہ دیکھا اس نے حالت, اس کے لشکر میں سب وہ ہو گیا, بھگدڑ مچ گئی, پرندوں نے آ کر کنکریاں پھینکنا شروع کر دی, لشکر وہ ہو گیا, تو یہ بھی بھاگنے لگا. اور جب یہ پیچھے گیا یمن کی طرف, صنعاء کی طرف, تو جاتے جاتے اس کے پر بھی کنکر پڑا, اور یہ بھی اس کا بھی حال برا ہو کے ویسے ہی وہ بھی ہلاک ہو گیا. تو یہ واقعہ تو بہت بڑا تھا. اور اس واقعے کے دوران یہ ہوا کہ مکہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, کیا نام ان کا, عبد المطلب, ان کے کچھ تقریباً 200 اونٹ کا ایک بج تھی, 200 اونٹ تھے جو اس نے پکڑ لیا تھا. کس نے, ابرہا نے. مکہ سے تھوڑا سا پہلے ہی, کعبۃ اللہ میں آنے سے پہلے ہی کہیں چل رہے ہوں گے, کسی نے چلا رہا ہوگا, ان کے اونٹوں کے وہ تھا کاروبار. تو یہ اس کے پاس گئے, دور سے دیکھا اس نے کہ ایک شخص آ رہا ہے, کافی رواب دار ہے, سفید داڑھی ہے, رواب دار ہے, چہرے سے اچھا لگ رہا ہے. اس کو لگا شاید یہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے, اور اس کے بارے میں شاید کچھ بات چیت کرنا اور کرنے کے لیے کچھ معاہدہ, کچھ ڈیل, کچھ نہ کچھ کرنے آ رہا ہوگا. یہ قریش کے سردار بھی تھے آپ, تو دیکھ کر کافی وہ اچھا لگا اس کو, ایک پچھلے کا بڑا آدمی آ رہا ہے بات کرنے کے لیے ان کے جماعت سے, ان کے قبیلے سے. لیکن وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ تو نے میرے 200 اونٹوں کو پکڑا ہے, میں اس کے لیے تیرے پاس بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا مجھے تو لگا تم تو اپنے بیت اللہ کو چھڑانے آئے, اپنے قوم کو, اپنے ملک کو, اپنے شہر کو بچانے کے لیے آئے ہوں گے. دیکھنے میں تو تم بہت اچھے لگ رہے تھے, میں تو بہت خوش ہو گیا تھا, مجھے تو لگا کافی عزت دار اور سمجھدار انسان آ رہا ہے, اور تم تو اپنے اونٹوں کے لیے بات کر رہے ہیں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس کے لیے میں اس اونٹوں کو تم سے لینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. کعبۃ اللہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, ہم تمہارے مقابلے میں نہیں آنے والے. وہ اللہ جانے اور اس کا گھر جانے. تو اور پھر جو انہوں نے شاید اس نے اونٹوں واپس کر دیا. جب وہ واپس آئے تو مکہ والوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ, اس کا لشکر آنے والا ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کعبۃ اللہ کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو, اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعتاً کیا, پھر کنکریاں بھیجی, پرندوں کو بھیجا, کنکریاں بھی بھیجی, اس کا لشکر کو کیا کر دیا گیا, ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کیسی بھی مدد کر سکتا ہے. ان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ تو پتا تھا کہ حفاظت کوئی کرے گا تو اللہ ہی کرے گا. اب ہمارے کوئی اور دوسرے معبود کام میں آنے والے
نہیں ہے. خود اس کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت بھی کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں. جب سب طرف سے وہ ہار جاتے تھے, جو میں سے پہلے میں نے آپ کو بتایا, جب ہر طرف سے ہر پریشانی سے وہ ٹوٹ جاتے تھے, اب کوئی اور راستہ ان کے لیے بچتا نہیں تھا. جیسے کہ اگر سمندر میں بھی کشتیاں چل رہی ہیں اور کشتیاں, اگر سمندر میں طوفان آ گیا, کشتیاں ہچکولے کھانے لگی اور لگا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے, اور سمندر میں اب کوئی بچنے کو راستہ نہیں. پہلے تو تھے ایڈوانس زمانے کے, تو کشتیاں اور جہاز تو تھے نہیں, تو وہ وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے تھے. ایک مشہور واقعہ بھی ہے اکرمہ ابن ابی جہل کا. ابو جہل کا جو بیٹے تھے اکرمہ, انہوں نے بہت آخر میں اسلام لایا, فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لائے. ابو جہل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے. اور فتح مکہ کے ٹائم پہ یہ بھی مسلمان نہیں لائے, اسلام نہیں لائے تھے اکرمہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب مکہ میں جا رہے تھے, تو آپ نے کچھ اعلان کیا تھا, جو اپنے گھروں میں رہے گا وہ محفوظ, جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا محفوظ, جو بیت اللہ میں رہے گا تو کعبۃ اللہ میں رہے گا تو محفوظ. لیکن کچھ لوگ تھے جس کے بارے میں آپ سمجھاتے ہیں اگر یہ لوگ ملیں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا, ان کو قتل کیا جائے گا. کچھ لوگوں کے نام تھے, اس میں اس کا بھی نام تھا اکرمہ کا بھی, کیونکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, بعد میں انہوں نے اسلام لا لیے تھے. تو وہ بھاگ گئے تھے, مکہ چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے, اور جدہ کے قریب میں جو سمندر تھا, پھر وہاں سے وہ اور جا رہے تھے. وہاں پہ جب دیکھا انہوں نے کہ وہاں پہ بھی سمندر میں کچھ ہوا معاملہ, ہلچل بھی, طوفان آیا, تو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں. ہم کیا کریں, لوگ اب صرف کشتی والے جو بھی ہیں وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جو رب, جو اللہ تعالیٰ اس سمندر کے اندر اس میں میری مدد کر سکتا ہے, میری جان بچا سکتا ہے, جس سمندری اس میں تو وہ خشکی میں اور جو نشیبی علاقہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں, وہاں پر کیوں نہیں میری بات کرے گا, وہاں کا بھی تو رب وہی ہوگا جو سمندر کا رب ہے. سمندر میں جب بچا سکتا ہے تو وہاں بھی وہ جا سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کا دل پلٹ دیا, اور پھر وہ واپس آئے, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو مطلب ان کو یہ پتا تھا مشرکین مکہ کہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی رب, آخری جب کچھ بھی جب راستے بنو گے تو وہی ہے. لیکن ہمارے پاس کیا حال ہے, ہمارے پاس اتنا برا حال ہے کہ ہم کچھ بھی پریشانی ہو جائے فوراً ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. ہم کسی باباؤں کے پاس جاتے ہیں, کسی پہ چڑھائے چڑھاتے ہیں, شرکیہ کلمات کہنے لگتے ہیں, شکوہ کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کوسنے لگتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا, یہ ہو گیا, تعویذ میں, گنڈوں میں, بری باتوں میں, اس کے میں کچھ بھی ایسے کام کرنے ہم لگ جاتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. خوشی ہو, غم ہو, پریشانی ہو, مصیبت ہو, بیماری ہو, نقصان ہو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو نکالنے والا ہے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پریشانی آئیں گی بٹ اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی. مصیبتیں, تکلیفیں سب آ سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد آسانیاں آئیں گی. تمہیں صرف اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, اطمینان رکھنا ہے, اپنے ایمان میں, اپنے توحید میں کسی قسم کی کمی آنے دینا نہیں ہے. تو اس صورت سے میں یہ مان پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, وسائل کچھ بھی کیوں نہ ہو, سب راستے ختم ہو جائیں, سب بند جائیں, تو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی کچھ ہوئے گا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے پوری دنیا مل کے اس کو کوشش کرے تو بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر کچھ ہونا ہے تو پوری دنیا مل کے چاہے اس کو روکنا چاہے تو اس کو رکا نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث, کچھ کلمات سکھائے تھے, کچھ باتیں سکھائی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جان لے کہ اگر پوری دنیا مل کے بھی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام کرنا چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کی مرضی نہیں ہے, تو وہ لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ کی مرضی میں ہے. اور تیرے ساتھ کچھ برا بھی کرنا چاہیں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زیادہ کچھ یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اتنا تو طے ہے. تو لہٰذا ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے نا غلط کام نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی چیز کو بیچنا ہے, جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں, خراب مال کو اچھا بنا کے بیچ دیتے ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آتا, بہکا کر دھوکہ دے کے ہم نے بیچ دیا. حلال چیز کو حرام طریقے سے بیچ کے ہم نے ہماری کمائی کو ہم کیا کر دیتے ہیں, حرام کر. تھوڑی سی چیز کے لیے, تھوڑے سے فائدے کے لیے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, ہزاروں کے لیے. کوئی کام ہم کو نہیں آتا ہے, چاپلوسی کرنا ہے, رشوت دے دی, سود خوری کر دیا. تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں, ہماری حلال چیز کو خراب نہیں کر دیتے ہیں. تھوڑی پریشانی ہوئی نہیں, شکوے شکایت ہم کرتے ہیں, اگر مگر باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اس وقت بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, چاہے پریشانیاں, بیماریاں, برائیاں, کتنا ہی ٹینشن کیوں نہ ہو جائے.
تو اب آتے ہیں سورہ کی طرف. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ میں؟ پھر معاملہ کیا ہے آگے پیش کیا جا رہا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ آگے جو معاملہ ہوا کہ ان کی چالوں کو بیکار کر دیا. جو اس ناپاک ارادے کو لے کے ابراہ آیا تھا اپنے لشکر کو لے کے, اس کی پوری چال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. اس کے لشکر میں ہاتھی تھے, اس کے لیے اصحاب الفیل یہاں پہ ذکر ہے. وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان کے پر پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا. پرندے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہیں, انسان کو بھی شکار کرتا ہے, پکڑ لیتا ہے, بچے پکڑ لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس فوج کو ہلاک کیا. سوچے کتنی بڑی بات, ایک پرندوں کے ذریعے, ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ پتھروں کی کنکریاں مار رہے تھے. ایک چھوٹی سی کنکریاں, جو جن کی پنجوں میں کتنی کنکریاں آئیں گی, پرندوں کے کتنے پنکھ ہوتے ہیں, چھوٹی سی پنجے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں گی, لیکن اس کنکری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت لکھی تھی, ان کی ہلاکت لکھی تھی. اور ایسی ہلاکت کی جو کنکری جب جاتی تھی تو ان کا جسم پگھلنے لگتا تھا, ان کے جسم سے گوشت جھڑنے لگتا تھا اور وہ مر جاتے. اتنی خطرناک موت. آج کتنے ہتھیار آ گئے, کتنی ٹیکنالوجی آ گئی, کتنے اوزار آئے, کیسے کیسے آ گئے, لیکن یہ کتنا عجیب و غریب قسم کا اللہ تعالیٰ نے اس کنکری کے اندر وہ اثر رکھا تھا. اس کے اندر نہ کوئی بارود ہے, نہ کوئی آواز آ رہی ہوگی, نہ کوئی دھماکہ ہے, لیکن اس کنکری پڑی اور وہ انسان وہاں پہ, چاہے وہ انسان ہو یا ہاتھی جیسا بڑا جانور ہو, سب کے سب ہلاک ہو رہے ہیں. تو اللہ کی قدرت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی کام کرا سکتا ہے, کس سے بھی کام کرا سکتا ہے, کس سے بھی کام آپ کا بگاڑ سکتا ہے. آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے یار یہ چیز کیا کر سکتی ہے, وہ چیز کیا کر, اس کے اندر کیا ہے, کچھ نہیں. ایک چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے, آپ کی جان نکال لیتی کبھی کبھی جب آپ کو کاٹتی ہے تو, ورنہ آپ چاہے تو یوں مسل سکتے ہیں اس کو, کچھ نہیں, لیکن وہ کبھی کبھی آپ کی جان نکال لے سکتے ہیں. چھوٹا سا کیڑا اگر آپ کی باڈی میں چلے گا تو کیا حالت ہو جاتی ہے, آپ کا جسم کام کرنے لگتا ہے. آپ کے دماغ میں کچھ چلے گا تو کیا ہو جائے گا, آپ کا دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا. کسی نس کو اللہ نے دبا دیا آپ کی جسم کے تو کیا کرو گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا جسم لے کے کچھ فائدے کے نہیں, ایک نس دب گئی آپ کی, آپ اپاہج ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے آپ. کمر کا منکا ایک سرک گیا تو کیا ہو جاتی ہے, آپ کھڑے ہی نہیں سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ چاہے نا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرے, اس کے حقوق ادا کرے, ورنہ اس مستی میں آ کے, اس ذوق میں آ کے ہم غلط کام کریں گے تو پھر بہت برا حال ہوگا. تو ان کے پر وہ کنکریاں پھینکتے تھے, جس سے کیا ہو گیا معاملہ ان کا, فجعلہم کعصف مأکول. تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا. جیسے ایک بھوسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ تھیلوں میں, ایک جانور تو اس کے اندر بھوسا بھرے تھے, چھوڑے تھے, دکھنے کو تو چمڑی ہوتی ہے جانور کے لیے, اندر سے پورا بھوسا ہوتا ہے. ایسا بھوسا جس سے جانور خود کیا کرتے ہیں, کھاتے ہیں, جس کا چارہ جانور کھاتے ہیں. تو بھوسے کی طرح کر دیا. کچھ ان کا حقت, کوئی حیثیت, کوئی حقت, کوئی ان کی وقت اور کوئی حیثیت, کوئی وجود, کچھ بھی کام کا ان کا نہیں تھا. کچھ بھی کسی چیز کے ان کو لائق نہیں رکھا. صحیح سلامت وہ اپنے گھروں کو جا نہیں سکے. اتنا برا حال ان کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے ذات پہ ہمارا بھروسہ ہونا ضروری ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ درج دیتا ہے. اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کہنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہمارے ایمان میں تازگی اور ایمان تازہ ہو, ہمارے آخرت اس میں اس کے ذریعے نجات ہو. ہمیں جو پریشان حال مصیبت زدہ, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ و دائمہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں قرضوں کو دور فرمائے. جب تک ہم قائم رہے ایمان پر قائم رہے, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.